بازو دائیں ہاتھ کی طرف، لیفٹ ہینڈ کی طرف 3 مرتبہ تھوکے. اور لفظ تھوکنے کا نہیں ہے، یہاں بھی بتاؤں میں ایک پیس. ینفث کہتے ہیں چھینٹے، ایسا تھوک جس میں چھینٹے. وہ تھوک نہیں، تھوک 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تھوکنا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اردو کا مسئلہ ہے نا، اب عربی کی حدیثوں کو، عربی کے الفاظ کو اردو میں ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے. اسی لیے مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ عربی زبان کا علم حاصل کرے، کیونکہ عربی زبان میں دین ہے اور دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس ضروری چیز کے لیے ضروری کام کرنا پڑے گا. لہذا یہ نہیں کرے گا تو پھر دین سمجھنے کے لیے ترجمہ کی ضرورت پڑے گی یا مترجمین ہم جیسوں کی ضرورت پڑے گی. تو برادران اسلام، عربی زبان میں ینفث جو لفظ آیا ہے وہ چھینٹے، اور یہی لفظ وہ پانی پر بھی چھینٹے مار کر جو دم کیا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، وہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں. تھوکنا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں، جو ابو قتادہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بتاتے ہیں ابو سلمہ کو، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ناپسندیدہ خواب نظر آئے تو تم کیا کرو، اپنی لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھوکو. میں تھوکو کہہ رہا ہوں، مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو، چھینٹے جس میں نکلے. اور اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے اور اس کے شر سے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّ، اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے جس میں یہ بات واضح ہے کہ برے خواب کے سلسلے میں کیسے صحابہ کا عمل رہا ہے، یا ڈراؤنی خواب یا ایسے خواب ان کو نظر آئیں جو ناپسندیدہ ہو تو وہاں کیا اسلام کی تعلیم ہے. اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ایک دوسرے الفاظ سے آئی ہے. کہتے ہیں ان کنت لأرى الرؤيا اثقل علی من جبل، میں خواب دیکھتا تھا جو میری زندگی میں پہاڑ سے زیادہ ہیوی ہو جاتے تھے. پہاڑ کتنا وزندار ہوتا ہے، مجھے خواب ایسے نظر آتے تھے کہ جو پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو. میں بہت پریشان ہوتا تھا. لیکن جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، پھر میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں. میری بیماری بھی چلے گئی، میرا ٹینشن بھی چلا گیا، میری سوچ و فکر بھی چلے گئی. میں پرواہ نہیں کرتا ہوں ایسے خوابوں کی. پھر لیکن پہلے میرے لیے بہت بھاری ہوتے تھے، پہاڑ کی مثال دی انہوں نے. لیکن جب سے میں نے پیارے رسول کی حدیث سنی اور حدیث کے یہ الفاظ سنے، فَمَبَالِيهَا کہتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، پھر میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. برادران اسلام، یہ ہے برے خوابوں کے سلسلے میں. آئیے علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اہل علم نے، علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ خواب کی جو 3 قسمیں ہیں، اس میں جو سچا خواب ہوتا ہے بس اسی کی تعبیر ہوتی ہے. جو معبرین جاتے ہیں، اہل علم جاتے ہیں، جو آگے بتا رہا ہوں ان کی بھی شروط اور معبر کون ہوتا ہے. جہاں تک 2 قسموں کا تعلق ہے، ایک شیطان کا کھیل اور دوسرے خیالات، تو اس کو اضغاث و احلام، اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تشریح میں کہ انه ليس كل ما يراه الانسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے سلف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان خواب میں جو بھی دیکھتا ہے وہ صحیح ہو اور اس کی تعبیر ہو. ایسا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ انسان جو بھی خواب میں دیکھے وہ خواب سچا ہو، صحیح ہو اور اس کی تعبیر ہو. پھر کیا ہے، انما الصحیح ما كان من اللہ عز وجل وما سوا ذلك اضغاث احلام لا تأویل لها. کہتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح خواب وہی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کو، اور اس کے جس کی صحیح تعویل بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سارے خواب اضغاث و احلام ہیں، بیکار چیزیں، خیالات ہیں، اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے. تو یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو دیگر محدثین نے بھی یا دیگر علماء کرام نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے. اس کے بعد برادران اسلام، جہاں تک سچا خواب ہے، جو صحیح خواب ہے، اس کی تعبیر عالم سے یا ناصح سے پوچھنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح. اگر کوئی آپ اچھا سچا خواب دیکھتے ہیں، سچا خواب ایک اچھا خواب جس میں آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، خوش کرنے والی چیز، ٹھیک ہے. خواب میں اگر خوش کرنے والی کوئی چیز ہے، خوشی جس سے ملتی ہے کہ پیسہ مل گیا، یا ایسا آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت میں، یا خواب میں آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، جیسے انڈیا میں، پاکستان میں کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا حج ہو رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو اچھی چیزیں، خوش کرنے والی کوئی بھی خواب دیکھے تو وہ کس کے سامنے بیان کرے؟ فون کرے کالی پگڑی والوں کو؟ واللہ حدیث میں بتاتا ہوں آپ کے ساتھ کیا کرے. ہمارے پاس، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس، جو بھی امامہ باندھتا ہے وہ عالم ہے، جبہ پہننے والا عالم، لمبی داڑھی والا عالم نہیں.
ہمارے پاس عجیب مسئلے ہیں. ٹرینوں میں آپ نے سفر کیا ہے, داڑھی رکھو آپ تو آپ بہت بڑے مولوی, آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھی جاتی ہے, مسائل آپ سے پوچھے جاتے ہیں. کیوں؟ داڑھی ہے نا, کیونکہ اکثر لوگ داڑیاں نہیں رکھتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خواب کس سے پوچھے جائیں, مسائل کس کے سامنے رکھے جائیں؟ ارے خواب تو غیب کی چیز ہے میرے بھائی, جو ظاہری چیز ہے. نماز میں وضو ٹوٹ گیا, چلے گیا میں پیچھے آ گیا, آخری رکعت مل گئی, کیا کروں؟ یا نماز ختم ہو گئی ہے, کیا کمپلیٹ کروں یا شروع سے پڑھنا ہے؟ مسئلہ ہے نا. کس سے پوچھوں؟ داڑھی والے سے, پگڑی والے سے, کالا شملہ باندھنے والے سے, یا کسی ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کروں یا چینل سے کانٹیکٹ کروں؟ شیخ صاحب ذرا بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے. یا مجھے کوئی کام کرنا ہے, استخارہ کوئی کام کرنا ہے, حدیث ایک طرف ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری عوام کا معاملہ عجیب و غریب ہے. مسائل پوچھا, بتائیے میرے اس استخارہ کیا کام ہے, عجیب و غریب مسائل. کہتے ہیں مجھے کام کرنا ہے تو آپ میرے لیے استخارہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ خود 2 رکعت نماز پڑھے, نفل غیر الفریضہ, اس کے بعد دعا پڑھے, جو استخارہ کی مشہور دعا جو حصن المسلم وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے. لیکن ہمارے پاس یہ حدیث نہیں معلوم ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں عوام کو, پبلک کو دین سے جوڑ کے رکھنا. کتاب و سنت سے ہٹیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہ, کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں رحمت للعالمین. لیکن ان کو ہماری بہت فکر تھی, ہم کو اپنی فکر نہیں. واللہ ان کو ہماری بڑی فکر تھی. راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے, اللہ میری امت کو مغفرت کر دے, میری امت کو معاف کر دے. اور دعا بچا کے رکھی ہے, سارے نبیوں نے استعمال کیا ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین, جن کو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نے قرآن میں کہا ہے, انہوں نے بچا کے رکھا ہمارے لیے دعا کو. میرے بھائی وہ کہتے ہیں ہم سے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تھامے رکھو, بربادی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. لن تضلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے, گمراہ نہیں ہوگے, راستے سے صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے. کیا ہے وہ اللہ کے رسول؟ 2 چیزیں بتائیے, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب قرآن مجید, نبی علیہ السلام کی سنت. خوابوں کے معاملے میں دیکھیے کیسے گمراہی, کیسے بربادی ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ خواب جو بھی نظر آتا ہے فٹافٹ کسی کو بھی پوچھ لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنیے. حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقصر رؤیا الا علی عالم او ناصح. حدیث کہاں پر ہے؟ ترمذی کی روایت ہے. ترمذی میں تو ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار کیا ہے. علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, جس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ خواب کو مت پیش کرو مگر یہ کہ عالم پر یا ناصح پر. کسی عالم کے سامنے یا کوئی ناصح خیر خواہ ہے جس کے پاس علم ہے, جو آپ کا خیر چاہتا ہے, اس کے سامنے خواب کو پیش کرو. کون سے خواب؟ یہ سچے خواب, سچے خواب. ورنہ وہ حدیث بھی ہے, نبی نے فرمایا نا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ سر کھچلا جا رہا ہے, کہا کہ مت پیش کرو ہمارے سامنے یا مت بیان کرو لوگوں کے سامنے, شیطان کا کھیل. تو پھر یہاں آپ نے فرمایا کہ پیش کرو. کیا مطلب حدیثوں کا؟ یعنی اگر بری چیز نظر آئے خواب میں تو پھر اس کو پیش نہیں کرنا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کا کھیل ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ آداب سکھائے, جو کچھ آئے ہیں کچھ آ رہے ہیں, تو اس پر عمل کر لیجئے. فلن تضر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن خواب اگر سچا ہو اور واضح نہ ہو بات تو عالم سے پوچھنا یا ناصح سے پوچھنا. یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اس پر کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ کس سے ہم پوچھ رہے ہیں مسئلے؟ واللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آتا ہے, کہتے ہیں انظروا عمن تأخذون دینکم, تم غور سے دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو. اس سے پہلے آپ نے کہا کوئی پانی پر چلے, کوئی آسمان میں اڑے فضا میں, اس پر اس وقت تک یقین مت کرنا جب تک کہ اس چیز کو کتاب و سنت کے ترازو میں نہ تولنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اور کہا دین امانت ہے, ان ھذا الدین امانت فلینظر احدکم عمن تأخذون دینکم. یہ دین امانت ہے, کھیل نہیں ہے کسی کا کہ کوئی کسی کے جذبات سے کھیلے, خوابوں کے ساتھ کھیلے, الٹے سیدھے فتوے دے, الٹے سیدھے مسائل بتائے. نہیں, نبی امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دین امانت ہے, تم چیک کرو کہ اپنی امانت کس سے لے رہے ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث کو ذہن میں رکھیں میرے بھائی. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم ترین بات, خواب اگر خوشخبری انسان کو ملتی ہے, کوئی اچھا خواب اس کو نظر آتا ہے, تعبیر کے لیے وہ پیش کرتا ہے, اچھی خبر اس کو دی جاتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے جنت پکی ہے. خوابوں کا تعلق جنت یا جہنم کے ہونے سے نہیں ہے, بلکہ انسان کے اعمال پر ہے. انسان عمل کرے گا, توحید پر رہے گا, اعمال اس کے صالحات زیادہ ہوں گے, جنت اس کو ملے گی. جیسے کہ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. خواب اتنے ہیں کہ اگر اچھا خواب ملے جس میں خوشخبری ہو تو انسان کے لیے ایک اچھی خبر ہے, گڈ نیوز, ایک اچھی خبر. بس یہ نہیں کہ اس کے لیے جنت ہو گئی, یہ نہیں کہ وہ اب کامیاب ہو گیا, جہنم سے نجات اس کو مل گئی. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ اعمال کا حصہ جائے گا, اس کو تولا جائے گا. اس کے علاوہ ایک ضروری بات
کہ خواب میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا، نہ حرام چیز کو حلال کیا جا سکتا ہے، بلکہ خواب اپنی جگہ ہے۔ خواب سے کوئی شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ ایک ضروری بات سنیں، خواب سے کوئی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ حلال جو اللہ نے کر دی ہے قیامت تک حلال ہے، حرام جو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے قیامت تک حرام ہے۔ خوابوں سے اس کو حلال و حرام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نمبر دو، خوابوں کے ذریعے کسی عبادت کو سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے اللہ نے خواب میں اشارہ کیا ہے لہٰذا میں یہ نیا کام شروع کروں گا۔ ایک نئی عبادت سٹارٹ کرنا یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خوابوں کو بیس بنا کر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم مجھے مارنے آ رہے ہو، میں تم کو مار دوں گا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرا مال چرا رہے ہو، لہٰذا خوابوں کو بیس بنا کر حقوق العباد میں گڑبڑ نہیں کی جائے گی۔ اس کی ایک مثال ذہن میں رکھیں کہ اللہ شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو قاضی گزرے تابعی، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مشہور الاعتصام میں کہ خلیفہ مہدی نے ارادہ کیا شریک کے قتل کا۔ شریک تابعی گزرے ہیں، کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ شریک نے کہا کہ بھئی کس بیس کیوں تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو اے خلیفہ اے امیر المومنین؟ کہا کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تم سے بات کرنے جا رہا ہوں اور میں تمہارے سامنے تم سے بات کرنے جا رہا ہوں اور تم اپنی گدی سے مجھ سے بات کر رہے ہو، یعنی فیس ٹو فیس نہیں، ایسے پلٹ کر اس گردن سے تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قصہ ہے خواب کا۔ میں نے ایک شخص کو پوچھا، جیسے ہمارے پاس پوچھتے رہتے ہیں فون کر کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو امام صاحب یا امیر المومنین، یہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے خواب میں دیکھا یہ آپ کی خلافت چھیننا چاہتا ہے آپ سے، اور آپ کے خلاف یہ پھیلا رہا ہے لوگوں میں بغاوت، لہٰذا آپ اس کام جو بھی ہے کر دیں، چنانچہ میں تم کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو امام شریک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات بیان کی؟ کہا اے امیر المومنین اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ کہا ان رؤیا کا، کہا بہت اچھی بات ہے کہ تمہارا خواب یوسف علیہ السلام کا خواب نہیں ہے، جو نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تمہارا خواب یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا خواب نہیں ہے، اور تم اپنے خواب کے ذریعے لوگوں کے خون کو حلال مت کرو۔ میرا خون بہانا تم پر حرام ہے شریعت کی روشنی میں، لہٰذا ایک خواب کو بیس بنا کر تم میرے خون کو حلال مت کرو۔ یہ بات انہوں نے بیان کی ہے جو بہت زیادہ اہم ترین بات ہے۔ اس کے علاوہ برادر اسلام آخری بات آپ کے سامنے رکھوں اور وہ ہے تعبیر کے سلسلے میں۔ جہاں تک تعبیر کا تعلق ہے تو اہل علم نے اس بات کی شرط لگائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی احادیث کی روشنی میں، کہ خواب کی تعبیر ایک خاص علم ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس علم ہے شریعت کا مکمل، وہ مخلص متقی اللہ سے ڈرنے والا ہے، چنانچہ اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تعبیر لوگوں کی بیان کرے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو فتوے کے لیے نہیں کھڑا کر لے کہ میں جس کو بھی کوئی بھی خواب ہو آئیے مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، آئیے مجھ سے فتویٰ لیجئے، کیونکہ خواب بتانا فتویٰ ہے۔ اس سے دلیل لی ہے یا ایھا الملؤ، بادشاہ نے کہا تھا، قرآن کی آیتوں میں اس بات کو بتایا گیا، یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیایا، اے میری جماعت، بادشاہ نے کہا تم مجھ کو میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ لہٰذا خواب کی تعبیر فتویٰ ہے، اور فتویٰ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے، اس کو خاص طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری ایک اہم ترین شرط تعبیرین کے لیے کہ وہ جو تعبیر کرتا ہے عالم ہے، متقی ہے، سب کچھ ہے، شریعت کا علم جاننے والا ہے، وہ تعبیر کرتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ بالکل یہی مطلب ہے آپ کے خواب کا، نہیں، جزم نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو جہاں تک میرا علم مجھے بتا رہا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ اس کی بہت بڑی دلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اور بخاری میں بھی تقریباً آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر گئے اور کہا کہ میں نے لوگوں کے خواب سنے اور یہ تعبیریں بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خلیفہ ہیں، کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا، کہا اے ابو بکر تم نے بعض تعبیریں صحیح بتائی ہیں، بعض تعبیریں غلط بتائی۔ کون بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ کہا لہٰذا کوئی دنیا کا آدمی، کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا یہ پکا میں نے جو تعبیر آپ کو بتائی ہے وہی سچی تعبیر ہے اور وہی صحیح ہے، بلکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور امام المعبرین گزرے، ان سے 100 سوالات کیے گئے خوابوں کے بارے میں، 100 خواب ان کے پاس پیش کیے گئے تو وہ سب کے بارے میں یہی کہتے اتق اللہ واحسن فی الیقظۃ فانہ لا یضرک ما رأیت فی المنام، کہتے ہیں تم اللہ سے ڈرو اور جو تم بیداری میں رہتے ہو تو اچھے کام کرو، تو خواب میں جو بھی تم کو نظر آئے گا اس کا کچھ بھی نقصان تم کو ہرگز نہیں ہوگا۔ اور بعض جگہ یہ کہتے تھے جیسا کہ نقل کیا گیا ابن عبد البر نے